اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی طرف، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ تو یہاں پہ تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کا بہت دل تھا کہ کسی طریقے سے آپ کا قبلہ بیت الحرام ہو جائے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف آپ منہ پھیر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو آپ کی چاہت اور تمنا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی چاہت اور تمنا کو ویلیو دیتے ہوئے ایک وقت آیا کہ قبلہ آپ نے بدل دیا، تو اس کا واقعہ پورا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں بنایا ایک وسط امت، معتدل امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ تو ہم نے یہ قبلہ کیوں پھیرا؟ تاکہ ہم یہ بھی ٹیسٹ کر لیں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی پسند ناپسند کو فالو کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بہت بڑی بات تھی مگر اس شخص کے اوپر، ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ نے جب قبلہ بدلا تو لوگوں کے لیے بہت سی آزمائش ہوئی، بہت سے لوگوں نے سمجھا شاید ہمارا ایمان، پتہ نہیں پچھلی جو نمازیں پڑھی ہیں اور جو لوگ فوت ہو گئے ان کا کیا بنا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے چکے ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ضائع نہیں کرتے، اور یہ معاملہ بہت بڑا تھا سوائے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور مومن لوگوں پر۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف پھرنا۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ضرور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنا چہرہ اسی سمت پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً اہل کتاب ضرور جانتے ہیں، لَيَعْلَمُونَ، وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں جی یہ کون سا دین ہے، کبھی اس قبلے کی طرف منہ پر پھیر کے یعنی اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو مذاق شروع کر دیا اور اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اہل کتاب ہے، جن کو واقعی اللہ پر ایمان ہے، جو علم والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیں اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں، پھر بھی وہ آپ کی قبلے کی کبھی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اسی طریقے سے نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قبلے کا معاملہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے قبلے کو فالو کرنے والا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی دلائل آپ ان کو دے دیں، نشانیاں دکھا دیں، معجزات دکھا دیں، انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو قبلے کا چینج ہونا صرف ایک بہانہ ہے ان کے لیے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ،
وہ اسے پہچانتے ہیں. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھپاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو ویگ ہے، ایمبیگوس میٹر ہے، ہمیں اس کے بارے میں صحیح پتہ نہیں. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ساروں کو کہا جا رہا ہے بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں مقابلہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں مقابلہ کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو بار بار اللہ تعالیٰ تاکیداً بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قبلہ بدلنا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور تم سب جو ہے اللہ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس قبلے کی طرف منہ کرو جس کی طرف تمہیں حکم دیا گیا. ومن حیث خرجت، اور جہاں سے آپ نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا رخ اس مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. دیکھیں بار بار اللہ تاکید فرما رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے حکم تھا، یہ کسی کی مرضی نہیں تھی، اور یہ کوئی کنفیوژن، یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اے مسلمانوں تم بھی کیا کرو، اپنے چہروں کو اس طرف پھیر لیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. مطلب یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی کتابوں کے اندر یہ ذکر تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ مسجد حرام کی طرف منہ پھیر کے نماز پڑھے گا. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ چیز اس لیے بدل دی تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی اس نبی کی تو بشارت یہ تھی، اس نبی کے بارے میں تو یہ ذکر تھا کہ اس کا یہ رخ اس طرف پھیر کے نماز، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، تو یہ تو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، تو یہ وہ نبی نہیں ہے. تو تاکہ حجت قائم رہ جائے اور حجت نہ باقی رہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تاکہ مسلمان اس کے مطابق اس پیشین گوئی کے مطابق عمل کریں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول. یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیات. ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ پاک کرتے ہیں تمہیں اور سکھاتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. فاذکرونی، پس تم میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بات ہے. اللہ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ حقیقی طور پہ زندہ. حقیقی طور پہ تو زندہ نہیں ہے. اگر وہ حقیقی طور پہ زندہ ہیں تو اس کا مطلب پھر آپ کو قبر میں ان کو آپ کو دفنانا نہیں چاہیے، پھر ان کو واپس ان کے گھر پہ بھیج دینا چاہیے اور ان کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے. ایسی بات نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی ہے، لیکن کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی. اور اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ پرندوں کے پیٹوں کے اندر جنت کے اندر ہوتی ہیں، اور پھر یہ پرندے جو ہیں جنت کے اندر جاتے ہیں، یہ چرتے ہیں اور وہاں سے دانہ شانہ کھاتے پیتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کے پھر گھر بنے ہوئے ہیں جو بیسیکلی اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں. پھر یہ وہاں پہ جا کے اپنے گھروں کے اندر جو ہے یہ روحیں آرام کرتی ہیں. تو یہ اس کی مراد ہے. اس سے مراد یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے.
ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، مال جان اور پھل ان کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب بھی ان کو کوئی ہماری طرف سے مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں. ورحمۃ، اور رحمت ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے نشانات میں سے ہیں. شاعر ایسے کہتے ہیں سگنیچر چیزیں، وہ چیزیں کسی چیز کی جس کی وجہ سے وہ چیز اس کی پہچان بن جائے. تو ہمارے دین کی کچھ چیزیں ہیں جو سگنیفیکنٹ ہیں، جو سگنیچر ہیں، جس سے ہماری دین کی پہچان ہے، اس میں سے ایک صفا مروہ بھی ہے. اور ان چیزوں کی اگر یہ کسی قوم کی ہوں تو ان کو کاپی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی بندہ کسی قوم کو فالو کرتا ہے تو وہ اسی میں سے ہے. تو کس چیز کو فالو کرتا ہے؟ اب تو فالو کچھ چیزیں ایسی کامن ہیں جن کو ہم فالو کیے بغیر رہ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ وہ قوم بھی کھاتی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. وہ پانی پیتے ہیں، ہم بھی پانی پینا چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، کپڑے پہننا چھوڑ دیں. نہیں، مراد یہ ہے ایسے کام جو اس قوم کا خاصہ ہیں، جو ان کی شعائر ہیں، ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. اور وہ سگنیفیکنٹ چیزیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے جوز ہیں، یہودی ہیں، وہ ایک خاص طریقے سے بال رکھتے ہیں، وہ خاص طریقے کے بال لمبے رکھتے ہیں، کچھ حصے کے بال لمبے چھوڑ دیتے ہیں. تو اب ایسے بال کوئی بندہ ایون فیشن کے طور پہ رکھے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس حدیث کا مصداق ہے. فمن حج البیت او اعتمر، پس جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا پھر عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. کن کا؟ صفا مروہ کا. ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور علم رکھنے والے ہیں. تو اب کیا مراد ہے کہ صفا مروہ یعنی جب وہ حج یا عمرہ کرے تو اس کی صفا مروہ میں جو ہے وہ طواف کر لے یا اس کی طرف وہ جو چکر لگائے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے جو ہے صحابہ، کیونکہ یہ دور جاہلیت کے اندر بھی ان کا طواف ہوا کرتا تھا، تو صحابہ نے یہ سمجھا اسلام کو قبول کرنے کے بعد کہ اب ان کے اوپر اگر ہم نے طواف دوبارہ کیا تو یہ تو جاہلی کام ہے، یہ تو پرانے دور کا کام ہے، پتہ نہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ذریعے بتایا لوگوں کو کہ نہیں، اس کی بھی اجازت ہے اور یہ چیز حرام نہیں بلکہ یہ عمرے کا حصہ ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت کو، من بعد اس کے ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا. کیا مطلب ہے؟ جو لوگ ہدایت کو چھپاتے ہیں حالانکہ اللہ نے اس کو کتاب کے اندر واضح کر دیا. اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے، اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں. ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. تو لعنت کرنے والے کون ہیں؟ جب اللہ لعنت کرتے ہیں تو فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا، اس سے پتہ چلا کہ علم کو چھپایا نہیں جا سکتا. علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو علم کو چھپاتا ہے، دینی علم کو چھپاتا ہے. اور خاص طور پہ جب اس علم کی ضرورت ہو اور لوگ اس کے بارے میں سوال کریں، اس وقت اس کا جواب نہ دینا، یہ علم کو چھپانا ہے. الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، پس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور وہ اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، فاولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور لوگوں کی اور تمام لوگوں کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. کس میں؟ اللہ کے عذاب میں. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر کوئی عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. مہلت کس چیز کی؟ کہ کہیں اپنے آپ کو کریکٹ نہ کر لیں، ان کو کریکشن کی بھی اور اصلاح کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں، اس کے بدلتے رہنے میں،
والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی جو کہ بہتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کہ اتارا اللہ نے آسمانوں سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا اسے، اس پانی سے اللہ نے کس کو؟ زمین کو، اس کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا بدلنا، والسحاب المسخر، اور بادل جو مسخر ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یہ سب چیزیں اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے جو عقل کرنے والے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، اور جو لوگ اللہ کے سوا کوئی شریک بناتے ہیں، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک شرک محبت میں بھی ہوتا ہے، یعنی شرک صرف مطلب یہ نہیں ہے، یعنی ایک محبت کا بھی شرک ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ کسی سے اتنی محبت کرنا شروع کر دیں اور اس لیول پہ محبت کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نظر انداز کرنا شروع کر دیں اور اس کی محبت کو اللہ کی محبت کے اوپر کر دیں، بلند کر دیں اس سے زیادہ، تو یہ محبت، یہ شرک، یہ محبت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں گے، کاش یہ جو ظالم ہیں یہ اپنے آپ کو دیکھ لیں جب ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام کی تمام قوت اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے تمام وسائل کٹ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ جو مشرکین ہیں، جو شرک کرتے ہیں اور جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، قیامت کے دن جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں، تم نے ہمارے ساتھ، ہمیں کیوں اللہ کے ساتھ ملایا، ہماری کیا اوقات تھی کہ تم نے پکڑ کے ہمیں اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ تو قیامت کے دن ان سے بیزار ہو جائیں گے، ہمارا تم سے کوئی تعلق، کو ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ وقال الذین اتبعوا، اچھا جب وہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر تو تم ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی قوتیں ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور آج تم ہمیں بیزار ہو رہے ہو ہم سے، آج تم نے ہمیں نظر انداز کر دیا۔ کہیں وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے ایک دوبارہ مہلت ہوتی، فنتبرأ منہم، تو ہم تم سے اسی طریقے سے بیزار ہوتے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ تم آج ہم سے بیزار ہو، یعنی کاش اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں موقع دے، پھر ہم تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کریں گے جیسے آج تم ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہو۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طریقے سے اللہ ان کے عمل انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال اور پاک ہے، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، فحشی کا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے، تین بڑے گناہ ہیں، ایک گناہ جنرلی برائی، پھر فحاشی، اور تیسری چیز اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کا آپ کو علم نہیں، بغیر علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں باتیں شروع کر دینا، اللہ معاف کرے۔ ہمارے ہاں کتنا عام ہے، فتوے دے، ہر بندہ مفتی بنا ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں اتبعوا، پیروی کرو، فالو کرو، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہم تو فالو کریں گے جو ہم نے پایا اپنے باپ دادا کے پاس۔ جب ان سے کہا جاتا ہے دین کو فالو کرو، وہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہمارے فور فادرز کی ٹریڈیشنز ہیں، تو ہم تو اس کو ہی فالو کریں گے جی۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگرچہ ان کے باپ اور دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یعنی تمہارے نزدیک یہ اہم ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا کے پاس علم ہی نہ ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہوں، پھر بھی تم ان کو فالو کرو گے۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال جن لوگوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص کی طرح کی مثال ہے، ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کو۔
سبحان اللہ، دیکھ کتنی پیاری مثال. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کافر ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو پکار رہے ہیں جو سن ہی نہیں سکتا. اب وہ بندہ چلائی جا رہا ہے، وہ بلائی جا رہا ہے، تو وہ بیچارہ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ وہ سنائی دیتی اس کو کوئی بات. صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی، جو تمہیں ہم نے عطا کی. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یقیناً حرام کیا تم پر مردار، مری ہوئی چیز، والدم، خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. کیا مطلب؟ اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو. فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی وہ بندہ جو مجبور ہو گیا حرام کھانے پر، اور شرط یہ ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والا نہ، اتنا ہی کھائے جتنی اس کی ضرورت ہے، اور تب کھائے جب اس کو ضرورت ہے، یعنی سروائیول کے لیے صرف کافی ہو، تو ایسے بندے کے لیے حلال ہے. ظاہر ہے ایک بندہ اگر فار ایگزامپل مرنے کی حالت میں پہنچ گیا، مرنے کے، اور اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں سوائے حرام کے، تو ایسا شخص جو ہے زندہ رہنے کے لیے کھا سکتا ہے، مجبور کر دیا گیا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من الکتابی، کتاب میں سے. دوبارہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی، اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں کی بھی. وہ علماء جو لوگوں سے دین کی باتیں چھپاتے ہیں، یعنی ایسی باتیں نہیں بتاتے جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، یا اوبویسلی جس کو ظاہر کر دیں گے تو ان کی کیا ہوگا؟ ان کے اپنے بزنس ختم ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ وصول کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا فائدہ، دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے. اب وہ اس اللہ معاف کرے گناہ کی وجہ سے، اس علم کو چھپانے کی وجہ سے، اب اگر اس کو دنیاوی کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ دنیاوی فائدہ اصل میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت تکلیف دہ عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو خرید لیا. فما اصبرہم علی النار، اللہ کہتے ہیں کس قدر وہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں. عجیب بات ہے، اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی سخت سزا ہے، پھر بھی اس کے باوجود ان کو آگ قبول ہے. یعنی اتنی سخت جہنم ہے، اس کو جاننے کے باوجود یہ کام کرتے ہیں. کتنا یہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں، علیاذ باللہ. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی کتاب کو حق کے ساتھ. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب کے معاملے میں، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ دور کی ضد میں جا پڑے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا بندہ جو علم کو جاننے کے بعد، قرآن مجید کی تعلیمات کو جاننے کے بعد اس سے اختلاف کرتا ہے، تو اصل میں اس کی بنیاد ضد ہے، اور وہ ضد کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. ولکن البر، اصل میں نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، نیک شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کے آیا، آخرت کے دن پر ایمان لے کے آیا. والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر اور کتاب پر، اور اس طریقے سے تمام انبیاء پر ایمان لے کے آیا. وآتی المال علی حبہ، اور جو مال عطا کرتا ہے ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے والوں کو، یعنی گردن جو اپنی آزاد کرنا چاہتے ہیں ان کو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں، تکلیف میں، اور جنگ کی حالت میں. أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے کلیم کے اندر سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ڈرنے والے اور نیک لوگ ہیں. تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے کوالٹیز بتائی ہیں. جس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہے نا، اصل نیک وہ ہے، اللہ کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا.
قصاص کہتے ہیں بدلے کو. الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف تو دستور کے مطابق پیروی کرے، اس کو فالو کرے، واداء الیہ باحسان اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے. ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلک پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب. اب کیا مطلب ہے کہ عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد کے بدلے مرد. اصل میں ہوتا یہ تھا، کفار مکہ یہ کرتے تھے، قصاص کو تو وہ فالو کرتے تھے لیکن اپنی مرضی کا قصاص. مثال کے طور پہ اگر ایک غریب آدمی ہے، یہ ایک فار ایگزامپل غلام ہے، اور اس غلام نے کسی آزاد بندے کو قتل کر دیا، ایک غلام نے کسی آزاد بندے کو قتل کر دیا، تو وہ کہتے تھے کہ جی اب سزا کس کو ملنی چاہیے؟ غلام کو ملنی چاہیے کیونکہ اس نے قتل کیا. وہ کہتے تھے غلام تو چھوٹا ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیا تو ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس قبیلے کے کسی آزاد بندے کو قتل کریں گے، تب جا کے ہمیں ٹھنڈک ملے گی. اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا تو وہ کہتے تھے عورت چونکہ ہلکی ذات ہے تو ہم صرف مرد کو قتل کریں گے، ہم عورت کو قتل نہیں کریں گے، ہمارا غصہ تب ٹھنڈا ہوگا. اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے. اگر عورت نے قتل کیا تو پھر عورت کو قتل کیا جائے گا، مرد نے قتل کیا مرد کو قتل کیا جائے گا، غلام نے قتل کیا غلام کو قتل کیا جائے گا. تو قصاص کے اندر یہ بات نہیں دیکھی جائے گی کہ کس کا سٹیٹس کیا ہے، اصل میں وہاں پہ دیکھی جائے گی کہ کس نے جرم کیا، جرم کی سزا دی جائے گی. باقی پھر اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ معاف کر دے تو یہ اس کے لیے یہ اللہ نے اجازت دی کہ آپ معاف کر سکتے ہو، لیکن جب معاف کر دے تو پھر اس کے بعد جو بندہ معاف کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب معاف کر دیے تو کھلے دل سے معاف کرے. یہ نہ ہو کہ معاف بھی کر دیا ساتھ پھر اس کے بعد. اصل میں ہوتا کیا تھا، بظاہر کچھ لوگ معاف کر دیتے ہیں لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں، بعد میں جا کے کسی اور طریقے سے اپنا انتقام لیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایسا کام نہیں کرنا، جب معاف کر دیا تو پھر اب معاف کر دیا. اور اسی طریقے سے اگر دیت لے لے کوئی بندہ، اللہ نے اجازت دی کہ کوئی دیت بھی لے سکتا ہے، فدیہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. تو اب ایسا شخص جس کو بدلہ دینا ہے، اب اس کو بھی چاہیے کہ جب اگلوں نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو آپ بدلہ بھی اچھے انداز سے ادا کرو. یہ نہیں کہ اب ان کو تنگ کرو اور جان جان کے بہانے بناؤ کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ اچھے انداز سے احسان کرتے ہوئے ان کو فدیہ ادا کرو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ جو قصاص کا معاملہ، یہ جو اللہ کا قانون ہے قصاص کا، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے زندگی ہے اس میں. یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر جاؤ. کتب علیکم تم پہ فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے. یہ پہلے تھا، یہ بعد میں حکم منسوخ ہو گیا تھا کیونکہ شروع میں جب وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو اس ٹائم فرض تھا کہ ایک بندہ وصیت کرے، مرنے سے پہلے وصیت کر دے تاکہ اس کا مال ضرورت مندوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. تو کس کے لیے وصیت کرے؟ للوالدین، سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق، حقا علی المتقین یہ لازم ہے نیک لوگوں کے اوپر. لیکن بعد میں جب وراثت کے احکامات آ گئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی کیونکہ پھر اللہ نے کہا کہ ان اللہ، حدیث میں آتا ہے ان اللہ قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے وصیت کی اجازت نہیں. تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت ہوتی ہے ایسے شخص کے لیے جو وراثت میں جس کا کوئی حصہ نہ ہو. تو کوئی بندہ کہے جی چلو جی میری وراثت کے اندر فلاں کو حصہ ملے گا، باقی میں وصیت کر دے تو باقی بھی مال اس کو مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. فمن بدلہ بعدما سمعہ پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، فإنما إثمه على الذين يبدلون تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا. ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کو اپنی مرضی سے بدلنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ بندہ جس نے وصیت، کیونکہ وہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ اپنی وصیت کسی کو لکھ کے دے دیتے تھے کہ یہ میری وصیت ہے، تم لوگوں کو میرے موت کے بعد بتا دینا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے موت کے وقت کچھ ایک دو بندے ہوتے ہیں تو فوراً وصیت کر دی جاتی ہے کہ میری وصیت ہے. اب اگر اس کے اندر وہ کیا کرے، اب اس کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، تو اگر وہ اس وصیت کو بدل دے تو یہ پھر زیادتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر گناہ ہوگا. فمن خاف من موص جنفا او اثما لیکن ایک معاملے میں وصیت کو بدلا جا سکتا ہے، وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں پس جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے، فاصلح بینہم پھر وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. تو مطلب یہ ہے کہ وصیت کو تب بدلا جا سکتا ہے جب ایک بندہ کوئی غلط وصیت کرے یا بائسڈ ہو کے وصیت کر دے.
تو ایسے بندے کو لوگوں کے ساتھ جو ورثاء ہیں ان کے سامنے ذکر کرے، مسئلہ رکھے کہ دیکھیں جی یہ وصیت کی ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وصیت کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس کو بدلا جا سکتا ہے تمام لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کر کے اور اصلاح کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی کو پورا کرے بعد کے دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان پر ہے جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ، کھانا کھلانا مسکینوں کو، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں بدلہ دینے کے، وہ کھانا کھلا دیں مسکینوں کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس جو خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو پہلے یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی، اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ کیسے؟ کیونکہ پہلے اس بات کی اجازت تھی کہ کوئی بندہ روزہ رکھ لے یا پھر اس کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لیکن بعد میں روک دیا گیا اور کہا کہ یعنی روزہ ہر حالت میں رکھنا ہے، کھانا صرف وہی بندہ کھلا سکتا ہے جو بندہ پرماننٹ بیمار ہو، یا وہ بندہ جو روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا، تو ہاں اس کے اوپر اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ فرقان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو پائے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ روزہ بعد میں فرض کر دی، پہلے آپشن تھی، اب آپشن ختم کر کے فرض کر دیا کہ روزہ ہی رکھنا ہے۔ ومن کان مریضا، اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو بعد میں پورا کر لے، روزہ چھوڑ دے کوئی بات نہیں، بعد میں اس روزے کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر مشکل نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، یعنی یہ روزوں کی گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کس چیز کی وجہ سے؟ جو اس نے تم کو ہدایت دی۔ تو تکبیریں ہم کب پڑھتے ہیں؟ عید کے موقع پر نا، تو وہ یہ اسی آیت کی وجہ سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، میں قبول کرتا ہوں دعا پکارنے والے کی جب بھی وہ مجھ سے پکارے، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے چاہے وہ رات ہو، دن ہو، آسمان ہو، زمین ہو، جہاں مرضی ہو، جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جائز کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہونا۔ کیا مطلب ہے رات کو؟ یعنی روزے کی رات کو انسان رمضان کی راتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفس میں خیانت کرتے تھے تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، پس اب ان سے ملو، ان سے مباشرت کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے طلب کرو۔ کیا مطلب؟ اگر اس کی وجہ سے اولاد ہے تو تم ضرور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہو رمضان کی رات میں۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین، یعنی رات کو تم کھا پی سکتے ہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب فجر کا ٹائم ہو جائے تب تک تم کیا کر سکتے ہو؟ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو اور کھا پی بھی سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی افطاری تک۔ ولا تباشروہن، اور تم روزے کی حالت میں ان سے مباشرت نہ کرو، صحبت نہ کرو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، اور خاص کر تب بھی جب تم اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی جب تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں تو اس وقت بھی کیا کرو؟ اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس ان کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یقیناً اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ
پرہیزگار ہو جائیں اور وہ ڈر جائیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق نہ کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، اور اس سے حاکموں تک رشوت نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ گناہ کے ذریعے. وانتم تعلمون، جان بوجھ کر. تو کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور اسی طریقے سے حکمرانوں کو رشوت دے کے کسی اور کے خلاف فیصلہ کروا کے ان کا مال نہ کھاؤ. یسألونک عن، جان بوجھ کے یہ کام نہ کرو. یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں، یہ جو نئے چاند نکلتے ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس بالحج، کہہ دیجئے کہ یہ جو چاند ہیں یہ اوقات جاننے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے، اور اس طریقے سے حج کے اوقات جاننے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے ظاہر ہے حج کے اوقات بھی جانے جاتے ہیں اور لوگ اپنے دوسرے اوقات بھی جانتے ہیں، ظاہر ہے عید وغیرہ کے لیے اور اس طرح کے دوسرے معاملات کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو آؤ اس کی پیچھے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی وہ ہے جو بندہ پرہیزگاری کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. تو کفار مکہ جو مسلمان تھے پہلے پرانے دور میں، یعنی اسلام سے پہلے لوگ طواف اور حج کیا کرتے تھے، تو جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے تو وہ یا پھر واپس آتے تو وہ نا گھر سے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے بلکہ پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ یہ شریعت کے اندر اس کو حصہ سمجھتے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب احکامات نازل کیے تو اس طرح کی ساری جو ٹریڈیشنز تھی ان کو ختم کر دیا اور کہا کہ ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، نیکی نہیں. وہ سمجھتے تھے نیکی کا کام ہے کہ ہمیں پیچھے سے گھر سے داخل ہونا چاہیے، سامنے سے نہیں داخل ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم احرام کی حالت سے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اب کوئی بندہ اگر آپ سے جہاد کرے، لڑے، تو آپ بھی ان کے ساتھ جہاد کر سکتے ہو، اس کا ویسے آگے حکم تفصیل سے آ رہا ہے، لیکن تم نے زیادتی نہیں کرنی کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. تو یہ حکم جو ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کریں گے اور اس کا کانٹیکسٹ اور پس منظر میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا انشاءاللہ. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین چیز ہے. فتنے سے مراد آزمائش ہے، اور مفسرین کی رائے کے مطابق یہاں پہ شرک مراد ہے کہ شرک جو ہے، شرک کا باقی رہنا اس دنیا میں، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور نہ تم ان سے لڑو مسجد حرام کی طرف. حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے خود لڑنا شروع کر دیں اس میں. تو کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل لڑائی کا موقع بھی بنے کفار سے تو کوشش کریں مسجد الحرام میں نہ لڑیں، لیکن اگر وہ مجبور ہو جائے، ظاہر ہے وہ وہاں پہ حملہ کر دیں، پھر آپ کو وہیں پہ لڑنا، وہاں پہ اجازت ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے وہاں پہ لڑیں تو تم بھی ان سے لڑ لو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں زیادتی کسی پر سوائے ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کا ایک صلح ہوئی کفار کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ، اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ. اب ہوا یہ تھا کہ فیصلہ یہ ہوا آپس میں جب صلح ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ وہاں پہ صحابہ کو لے کے وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کیا کہ عمرہ کرنے کی کوشش کی تو کفار نے آپ کو روک دیا. اب اس وقت بڑی لمبی چوڑی پورا واقعہ ہے، تو تاریخ میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں تفصیلات موجود ہیں. تو ہوا یہ کہ بلا آخر انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں ان کا ایک ٹروس ہو گیا، آپس میں ایک صلح ہو گئی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس صلح کے اندر فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمرہ جو ہے آپ اگلے سال کریں گے، اس سال آپ واپس چلے جائیں گے مسلمان. اب مسلمانوں کو، کیونکہ اس وقت کفار نے کیا کیا، جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے تلواریں لے کے آگے پہنچ گئے. حالانکہ کفار مکہ کا یہ دستور تھا کہ ہمارا دشمن بھی اگر حرمت والے مہینوں میں حج کرنے آئے گا تو ہم اس کو نہیں روکیں گے، یا عمرہ کرنے آئے گا ہم اس کو نہیں روکیں گے. تو اب مسلمان جب آئے ہیں انہوں نے فوراً روک لیا. تو اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ اگلے سال آؤ، تو مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ ہم اگر اگلے سال آئے اور اگلے سال دوبارہ انہوں نے ہمیں روکا تو پھر لڑائی ہوگی اور حرمت والے مہینے ہوں گے، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ آپ کو پتہ ہے حرمت والا مہینہ ہے، اگر ہم حج کرنے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے
اس حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کرنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ فمن اعتدى علیکم، پس جس نے تم سے زیادتی کی، پس جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم زیادتی کرو اس پر اتنی زیادتی جتنی تم پر زیادتی کی گئی، ٹھیک ہے، جس نے تم پر جتنی زیادتی کی اتنی تم اس پر زیادتی کر سکتے ہو۔ کیا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھا اور تمہارے خلاف تلوار اٹھا لی تو کوئی بات نہیں، تم بھی تلوار اٹھا لینا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واحسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں یا نیکی کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کے کچھ مسائل بیان کریں گے، تو میں اس کو جلد از جلد پڑھ لوں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید جنہوں نے حج یا عمرہ کیا وہ اس کو سمجھ بھی پائیں گے، لیکن بہت سے لوگ جنہوں نے نہیں کیا شاید ان کے لیے مشکل ہو، تو میں تھوڑا سا مختصر انداز میں اس کی وضاحت ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ حج اور عمرہ کی جب انسان نیت کر لے اور احرام باندھ لے تو اس وقت پھر ضروری ہے کہ وہ حج اور عمرہ کو پورا کرے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ پھر انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں پورا نہیں کر سکتا تو میں چھوڑ دیتا ہوں آدھا، نہیں، پھر انسان کو پورا کرنا چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اس کو پیش کر دو۔ اب اگر انسان فار ایگزامپل کسی وجہ سے عمرے کے لیے نکلا ہے، احرام بھی باندھ دیا، رستے میں کوئی مجبوری، واقعی کوئی ایسا ایکسکیوز آ گیا جس کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر بیمار ہو گیا، یا کسی خاتون کا مسئلہ ہو گیا کہ اس کو ایام حیض کے ایام آ گئے، اب وہ عمرہ نہیں کر سکتی یا حج نہیں کر سکتی، ایسے موقع کے اوپر اگر وہ روک دی جاتی ہے اور وہ اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ واپس چلی جائے، تو ایسے موقع کے اوپر پھر اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، جو قربانی ہے وہ قربانی کر لے۔ ولا تحلقوا رؤوس، یعنی قربانی کر کے اپنا وہاں پہ وہ احرام کھول لے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور تم اپنے سر کے بالوں کو نہ منڈواؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو ہو تم میں سے بیمار، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، ہو تو وہ بدلہ دے روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا قربانی کر کے۔ ظاہر ہے کسی بندے کے اب مثال کے طور پہ بال کٹوانے کا مخصوص ٹائم ہے، اب اگر فار ایگزامپل کوئی سر میں ایسی تکلیف ہے، کوئی چوٹ لگ لی ہے اللہ معاف کرے، تو اس کی وجہ سے اب اس کو فوراً اپنے بال کاٹنے پڑ رہے ہیں، جو کہ جس کی اجازت نہیں ہے احرام کی حالت میں، تو اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کوئی اگر کوئی جینون ریزن ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، کوئی صدقہ دے دے یا پھر وہ کیا کرے، قربانی کرے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس میں آپشن ہے اس کے پاس، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر کرنے سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اسے جو قربانی میسر آئے تو وہ قربانی کر لے۔ تو اس سے مراد یہاں پہ کیا ہے، دیکھیں حج کی نا مختلف اقسام ہیں، 3 بڑی قسمیں، ایک ہے جسے کہتے ہیں حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول لیتا ہے اور اس کے بعد حج کے دنوں میں دوبارہ حج کی نیت کر کے حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے، تو یہ اس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو حج تمتع کرتا ہے اس کے لیے اجازت ہے اور وہ چاہے جو بھی قربانی کرنا چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ فمن لم یرد فصیام 3 ایام، اب وہ بندہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، وہ حج تو کرنے پہنچ گیا کسی طریقے سے لیکن بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے۔ اس زمانے میں یہ مسئلہ زیادہ تھا، آج کل تو پھر ظاہر ہے وہ بندہ جاتا ہی نہیں حج کرنے جس کے پاس یہ افورڈ نہ کر سکتا ہو، لیکن اس زمانے میں ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے، فصیام 3 ایام فی الحج، وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے باقیہ رکھے حج سے واپس آنے کے بعد۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کے 10 پورے ہو گئے، یہ 10 کی گنتی پوری ہو گئی۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے حج کرنے آتے ہیں، اور جو لوگ مسجد حرام کی یعنی حرم کی حدود میں رہنے والے لوگ ہیں مکہ کے اندر، ان کے لیے قربانی نہیں ہے، وہ جب حج کرتے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی، خاص طور پہ حج قران یا حج تمتع۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے اس میں حج لازم کر لیا، فلا رفث ولا فسوق، یعنی جس نے حج کی نیت کر لی اور حج کا آغاز کر لیا تو وہ پھر رات کو اپنی بیوی کے ساتھ یا پھر حج کے دوران احرام کی صورت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی گندی بات کرے، گالم گلوچ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی جھگڑا کرے حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر، یہ تو باقی یعنی یہ کام تو بعد میں بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن خاص طور پہ حج کی
دوران اس کی تاکید کی گئی. وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے خوب جانتے ہیں. وتزودوا، اور تم زاد راہ اختیار کرو. فإن خیر الزاد التقوی، یقیناً بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. تو اسے پتہ چلا، علماء نے اسے استدلال کیا کہ حج کے لیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، زاد راہ ساتھ رکھے. اہل یمن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج کرنے آتے تھے، یمن سے جو لوگ آتے تھے، تو وہ نا زاد راہ لوگ کہتے ہیں اللہ پہ توکل ہے جی، جو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ لے کے جا رہا ہے وہاں پہ وہ ہمیں رزق بھی دے دے گا. تو ادھر آ کے بیچارے پھر کیا کرتے ہیں، ان کو مانگنا پڑتا، مجبور ہو جاتے، وہاں پہ رزق کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ زاد راہ لے کے آیا کرو، پریپریشنز کر کے آیا کرو، اور سب سے بہتر جو ہے وہ تقوی ہے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تجارت کی صورت میں، یعنی حج کے دوران تجارت بھی کی جا سکتی ہے. فاذا افضتم من عرفات، پھر جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کی طرف یا اس کے پاس، کیا مطلب مزدلفہ میں. واذکروہ، اور اسے یاد کرو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا. وان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے یا ناواقف لوگوں میں سے تھے. ثم افیضوا، پھر تم لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. واستغفروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. فاذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنے حج کے ریچولز یا مناسک کو پورا کر لو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے. جو کفار مکہ تھے جب وہ حج کیا کرتے تھے تو اس کے وقت خاص ایک مجلس لگتی تھی ان کی، جس میں وہ اپنے باپ دادا کے اشعار پڑھتے اور ان کو یاد کرتے، ان کے ذکر کیا کرتے تھے. تو وہ اللہ نے کہا کہ جس طریقے سے تم یہ کام کرتے تھے، اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو. او اشد ذکرا، یہ اس سے بڑھ کے یاد کرو. اس لیے آپ کو دیکھیں کہ حج کے دوران تکبیرات، اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو بھی تکبیرات جو خاص طور پہ حج کے دنوں میں پڑھنے کا حکم ہے وہ اسی وجہ سے. فمن الناس، پس لوگوں میں سے وہ شخص، من یقول، جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر. وما لہ فی الآخرۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہتا ہے کہ اللہ ہمیں بھلائی عطا کر دنیا میں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے. کہتے ہیں اللہ بس ہمیں دنیا، میری فلاں مسئلہ، میرا فلاں بزنس وہ حل ہو جائے. ان کو اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر. وقینا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور تم یاد رکھو، ذکر کرو اللہ کا گنتی کی دنوں میں، جو مقررہ دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین، یہاں سے مراد کون سے گنتی کے دن ہے؟ ایام تشریق. ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا. آپ کو پتہ ہے کہ عید کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد ہم سارے تکبیرات پڑھتے ہیں 3 دن تک، اس کے بعد تکبیرات چلتی رہتی ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پس جو جلدی چلا گیا 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ اور تم اللہ سے ڈرو، جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی ایام تشریق میں حجاج کے لیے آپشن ہے کہ جو 2 دن کے اندر جمرات کر کے، یعنی کنکریاں مار کے واپس جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، اور جو 3 دن وہاں پہ رہیں اور 3 دن کے بعد واپس لوٹنا چاہیں تو ان کو بھی اللہ کہتے ہیں اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دنیا کے حوالے سے بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی دل کے بات پر. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو آدمی ہے. بعض لوگوں نے ایک منافق، ایک بڑے سردار کا ذکر کیا کہ وہ شخص تھا دنیا کے معاملے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ دنیا کے معاملات میں بڑی ان کی زبان، بڑا ان کے انالیسز ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، بد کردار لوگ ہوتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ لوٹے تو زمین میں دوڑتا پھرے تاکہ اس میں وہ فساد کرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ تباہ کر دے کھیتیوں کو اور نسلوں کو. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد پھیلانے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو باتوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کردار گندا ہوتا ہے، فسادی ہوتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں ان کی وجہ سے فساد پھیلاتا ہے. اس طریقے سے لوگوں کی نسلیں بھی تباہ کرتا ہے، لوگوں کی مال و دولت کو بھی تباہ کر دیتا ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اور جب کہا جائے اس کو کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی عزت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو ان کی انانیت سامنے آ جاتی ہے، ان کی انا آ جاتی ہے آگے. فحسبہ جہنم، اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور خاص طور پہ ایسا شخص جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اس کے مد مقابل جو اپنی جان سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا لیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پھر اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح احکامات آگے. فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائبانوں میں. والملائکۃ، اور اس طریقے سے فرشتے بھی آئیں. وقضی الامر، اور پھر فیصلہ طے کر دیا جائے اور فیصلہ ان کا کر دیا جائے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کو لوٹنا ہے. تو یہاں پہ مراد یہ کہ کیا یہ ان لوگوں کو کب خیال آئے گا، کب حیا آئے گی؟ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کے ساتھ آسمانوں سے آئے اور آ کے پھر ان کو تباہ و برباد کر دے اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے؟ تمام معاملوں کا، تمام چیزیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اس طرح قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. سل بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی. فإن اللہ شدید العقاب، پس اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، خوبصورت کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی ان کے لیے بہت پسندیدہ اور خوبصورت بنا دی گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے. وہ مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف دیندار لوگ کیا ہیں، اپنے دنیا کو چھوڑ کے دین کے پیچھے لگے ہمیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ نیک ہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا وہ ان سے جب اوپر ہوں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک امت تھے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ نے نبی بھیجے. مبشرین و منذرین، جو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ نبی ان کے درمیان فیصلہ کریں. فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے، آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، نبی بھیجی تو کتابیں آئیں، احکامات آئے اللہ کی طرف سے، لیکن اختلاف کس وجہ سے ہوا آپس میں؟ ابھی بھی دیکھیں مسلمانوں میں بھی اختلاف ہے، کافروں اور مسلمانوں میں اختلاف ہے. اصل بنیاد کیا اختلاف کی؟ یہ نہیں کہ حق واضح نہیں، حق واضح ہے بالکل، مسئلہ یہ ہے ضد، انانیت. فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس سچی بات پر جس پہ انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنی اذن سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور جبکہ ابھی تمہارے پر ایسی حالت نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر حالت آئی. تم سمجھتے ہو جنت تمہیں آرام سے مل جائے گی اور اللہ تمہیں اس طرح آزمائے گا نہیں جس طریقے سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا. مستہم البأساء والضراء، ان کو سختی پہنچی اور تکلیفیں پہنچی. وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ جو ان کے ساتھ رسول تھے اور جو ایمان والے تھے وہ کہہ پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی اتنی سخت آزمائشیں آئیں لوگوں پر کہ رسول جو تھے جس کا حوصلہ پہاڑ جیسا ہوتا ہے اور ایمان والے، وہ بھی ان کی بھی بس ہو گئی. انہوں نے کہا پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ینفقون، اسے پتہ چلا کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انتہا ہو جاتی ہے، ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ
اپنے انصاف کا کوڑا برساتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے تم خرچ کرو اپنے مال میں سے، فللوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. علماء نے کہا یہاں پہ اللہ نے ترتیب بتائی ہے، جب بھی آپ نے پیسے خرچ کرنے ہوں، صدقات دینے ہوں، سب سے پہلے والدین کا حق ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں. یہ نہیں کہ والدین کے پاس بہت پیسہ ہے آپ کہیں جی چونکہ ان کو ہی پیسے دیتے رہتے ہیں سارے، نہیں، اگر ان کو ضرورت ہے تب آپ ان کو دیں. پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ دار، پھر آپ رشتہ داروں کو دیں اگر وہ ضرورت مند ہیں، اور اس کے بعد یتیم، پھر مسکین، اور مسکینوں کے بعد مسافر. ایسے مسافر جو بیچارے کسی سفر کی وجہ سے ان کا یعنی سفر کی وجہ سے پھنس گئے. اس زمانے میں ہوتا تھا مسافر سفر کرتے تھے، پیسہ ختم ہو جاتا تھا، گھر میں پیسے ہوتے تھے لیکن وہاں پہ دوران سفر جو ہے کوئی مشکل آ جاتی، اس کی وجہ سے کیا ہوتا، ان کو ضرورت ہوتی تو ان کو آپ خرچ کریں. وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو اور جو بھی کوئی نیکی تم کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال یعنی لڑنا فرض کر دیا گیا، وهو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے. جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تم ناپسند کرتے ہو اس کو. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور عین ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فیہ، کہ کیا اس میں جنگ جائز ہے، یعنی اس کے اندر جنگ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں. کون کون سے حرمت والے مہینے؟ جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس طریقے سے محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جس کے اندر کیا ہے قتال، یہ حرمت والے مہینے. تو اس کے اندر جہاد کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور مسجد حرام کے جو لوگ باسی ہیں وہاں سے ان کو نکالنا ان کے گھروں سے. منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی یہ لوگ کہتے تھے، یعنی کفار مکہ ہر برائی کرتے تھے، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے، لیکن بڑے فخر کرتے تھے، بڑے فخر سے کہتے تھے دیکھیں جی ہم لوگ تو حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حرمت والے مہینوں میں نہ لڑنا اللہ کو پسند ہے، یعنی نہ لڑنا اللہ کو پسند ہے، اور جو لڑے اللہ کو ناپسندیدہ ہے یہ بات، لیکن یہ جو کام کرتے ہو یہ اس سے بڑے گناہ ہیں. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ جو شرک تم کرتے ہو وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے اللہ کے ہاں. ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. یعنی وہ تب تک لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ کسی طریقے سے وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں. ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، اور مر جائے وہ کفر کی حالت میں، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہی لوگ ہیں ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے رستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت زیادہ گناہ ہے اور اسی طریقے سے کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. یعنی اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی، اوبویسلی پیسہ مل جاتا ہے جوئے میں انسان کو، بعض اوقات بہت پیسہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دیجئے ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو. شروع میں حکام یہ تھے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے اس کو خرچ کر دیا جائے، دوسروں کا اس پر حق ہے. لیکن بعد میں جب زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات آئے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد چیز کو خرچ کر دے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے آیات کو، اپنی احکامات کو، اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. غور و فکر کرو کس چیز میں؟
فی الدنیا احکامات میں، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ آپ کہہ دیں ان کی اصلاح بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم ان کے ساتھ، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. تو یہاں پہ یتیموں کے حوالے سے سوال ہوا. آپ کو پتہ ہے یتیم بیچارہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، کئی دفعہ پراپرٹی ہوتی ہے اس کے پاس، اس کے والد سے اس کو مل جاتی ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا. اب اگر کوئی بندہ اس کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے، اس کا گارڈین ہے، تو اب اس کے پاس یتیم کا بھی مال ہے، اپنا بھی مال ہے. اب اس کو بعض اوقات مشکل ہوتی تھی، تو صحابہ بڑے محتاط تھے اس بارے میں کہ کسی طریقے سے ان کا مال ہمارے مال میں شامل نہ ہو جائے ورنہ اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تم ان کی ذمہ داری لے رہے ہو تو اس کے بعد معروف طریقے سے تم اپنے مال کو ملا سکتے ہو، پرووائڈیڈ اف کہ آپ ان کو ان کا بینیفٹ، ڈیو بینیفٹ ضرور دو. اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون بندہ بدنیت ہے اور کون بندہ اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمنن یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. تو مشرک عورت سے کسی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے. اللہ معاف کرے ہمارے ہاں اس کو مانا ہی نہیں جاتا. کئی میں لوگوں کو جانتا ہوں جو سو کالڈ مسلمز ہیں، ہندوؤں سے نکاح کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے اس آیت سے اللہ نے منع کر دیا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور مسلمان لونڈی وہ بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ تمہیں مشرک عورت بہت خوبصورت اور پسند بھی کیوں نہ اچھی نہ لگے. تمہیں جتنی مرضی وہ اچھی لگ جائے پھر بھی مسلمان لونڈی مشرک آزاد مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا یہ تو اللہ نے مردوں کو حکم دیا. اب اللہ عورتوں کو کہتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اے مسلمان عورتوں تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور ایک مسلمان غلام وہ آزاد مشرک سے زیادہ بہتر ہے اگرچہ تمہیں مشرک شخص زیادہ پسند ہی کیوں نہ آئے. اولئک یدعون الی النار یہ جو مشرک ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ اور اللہ بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون اور واضح کرتا ہے اپنے احکام کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. ویسألونک عن المحیض اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حالت حیض کے بارے میں، یعنی حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل هو اذن آپ کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض تم بس اس حالت میں تم عورتوں سے علیحدہ رہو، حالت حیض میں تم عورتوں سے دور رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن اور ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. قریب آنے سے مراد یہاں پہ ہم بستری ہے، یہ اشارہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اب وہ کوئی بیڈ اومن یا چھوت بن گئی ہے. نہیں، آپ ان کے ساتھ بالکل رہ سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ سارے معاملات کر سکتے ہو، صرف آپ ان کے ساتھ وہ مباشرت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پس جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. جب وہ پاک ہو جائیں تو اب میاں بیوی آپس میں جو بھی تعلقات قائم جس طرح کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ کر سکتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. نساؤکم حرث لکم عورتیں تمہاری کھیتی کی طرح ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم سو تم اپنی کھیتی کی طرف جیسے چاہتے ہو آؤ. یہاں سے اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ میاں بیوی کے تعلقات میں گنجائش ہے، فلیکسیبلٹی ہے، جیسے مرضی وہ لذت کے کوئی بھی پروسیجرز اپنانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ اف کچھ چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا اس سے بچیں. اس کے علاوہ وہ جس طریقے سے بھی آپس میں مطمئن ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے آگے بھیجو، آگے کی تدبیر کرو، یعنی اپنے لیے آگے بھیجو کیا مطلب ہے آگے کی تدبیر کرو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ اور تم جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو اور خوشخبری دے دے لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ. ان تبروا کہ تم اچھا سلوک نہیں کرو گے. وتتقوا اور تم پرہیزگاری. وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے نہیں کرو گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان غصے میں آ کے کوئی اچھے کام سے قسم کھا لیتا ہے میں یہ نہیں کروں گا. مثال کے طور پہ دو بندوں کے درمیان لڑائی ہوئی، ایک بھائی نے آ کے صلح کروانے کی کوشش کی، وہ دونوں اس کے خلاف ہو گئے، تو اس نے کہا یار میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ سے تمہارے درمیان کبھی لڑائی ہوگی میں نہیں آؤں گا. یہ اصلاح کرنا نیکی کا کام ہے، تو ایسے معاملے میں قسم نہیں کھانی چاہیے. نیکی کے کام پہ قسم نہیں کھانی چاہیے. قسم اور
علماء کہتے ہیں کہ نیکی کے کام پہ اگر بندہ قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ توڑے اس قسم کو اور اس کا پھر فدیہ بھی دے، جو اس کا قرآن مجید میں آگے اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے برے کام میں اگر کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں یہ برا کام ضرور کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فار ایگزامپل تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا فار ایگزامپل، اور وہ غلط معاملہ ہو، تو علماء کہتے ہیں پھر واجب ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے۔ یہاں پہ بھی تو ناجائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نام کو یوز نہ کرو، مس یوز نہ کرو، نیکی سے بچنے کے لیے، آپس میں لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، اصلاح سے بچنے کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہیں نہیں اللہ پکڑتا تمہاری لغو قسم، جیسے انسان منہ سے کہہ دے قسم، ہر کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، تو ایسی قسمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرتے۔ عربوں کے ہاں یہ چیز بہت عام تھی، وہ ہر بات پہ آپ کو پتہ ہے واللہ کہتے ہیں، واللہ واللہ، واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ تو اب کیا وہ ہر بات پہ پکڑے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ لغو قسمیں ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تمہیں پکڑتا ہے، یعنی اللہ تمہیں رسپانسبل ٹھہراتا ہے کن قسموں کے حوالے سے؟ جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کی، وہ قسمیں جو تم ارادے سے جو ہے نا وہ کرتے ہو اپنے دل سے کہ نہیں واقعی میں یہ کام پورا کروں گا، تو ایسی قسموں کے بارے میں اللہ تمہیں رسپانسبل ٹھہراتے ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور حلم والے ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایلا، اب یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ اب نکاح کے طلاق کے مسائل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو ایک مسئلہ جس کو اللہ نے بیان کیا اس آیت میں، یہ ہے ایلا کا مسئلہ۔ ایلا کا مسئلہ یہ ہے، اللہ معاف کرے، اور یہ آج بھی موجود ہے۔ میں آپ کو باقاعدہ ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں اس حوالے سے۔ واقعہ کیا، ایک کیس میرے سامنے آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کو، مرد خاص طور پہ اپنی بیویوں کو تکلیف دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ آئندہ سے میں تمہارے ساتھ کوئی صحبت نہیں کروں گا، کوئی تمہارے ساتھ میں فزیکل ریلیشن نہیں رکھوں گا۔ تو شریعت میں اس کو ایلا کہتے ہیں۔ تو کفار مکہ پہلے ایک دور میں عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے کیا کرتے تھے، قسم کھا لیتے تھے اور ان کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرتے تھے، اور ان کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ بیچاری عورت ان کے ساتھ پھنسی رہتی تھی اور وہ ہمیشہ ان کو تکلیف دینے کے لیے کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فإن فاؤوا، بس اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، بس اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکامات یہ نازل کی ہے کہ اگر تم نے ایلا کیا اپنی بیوی کے ساتھ کہ میں 4 مہینے، یعنی میں آپ کے پاس کبھی آؤں گا نہیں، تو 4 مہینوں کی مدت ہے۔ اس سے پہلے تم اپنی بیوی کے پاس اگر جاؤ گے تو تمہیں قسم، کیونکہ تم نے قسم کھا لی نا کہ میں 4 مہینے تک اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ صحبت نہیں کروں گا۔ اب 4 مہینے سے پہلے اگر تم واپس آ جاؤ تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا، قسم توڑ دی، اب تم نے اب قسم کو فدیہ دینا پڑے گا، جو قسم توڑنے کا جو مواخذہ ہے وہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا، کمپنسیشن کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر 4 مہینے پورے ہو گئے اور تم نے اپنی بیوی کو ٹچ نہیں کیا، تو اب تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ یا تو آپشن یہ ہے کہ واپس اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ تعلقات شروع کر دو، نارمل زندگی سے تو کوئی مسئلہ نہیں، یا دوسری آپشن ہے اگر تم پھر بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر اپنی بیوی کو طلاق دو، پھر تم اسے باندھ کے اپنے پاس نہیں رکھنا۔ تو یہ اللہ نے آپشن دے دی کہ تم اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل مرد نہیں کرتا تو باقاعدہ میرے پاس ایک کیس آیا، ایک خاتون تھی، اس نے مجھے کہا کہ اس کا کوئی کزن تھا، اس سے شادی کرنی تھی، تو اس کے کزن نے پہلے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ خاتون نہیں چاہتی تھی، تو بہرحال ماں باپ نے جو ہے نا وہ ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی۔ تو چونکہ لڑکی نے پہلے ایک دفعہ منہ سے نہ کر دیا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو لڑکے کو اب غصہ آ گیا، اس کی انا کا مسئلہ بنا، اس نے کہا جی میں کبھی تمہیں ٹچ بھی نہیں کروں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تو وہ بیچاری جو ہے وہ کئی سالوں تک اس کی شادی ہوئی ہے، لیکن اس کے شوہر نے کبھی آج تک اس کے پاس نہیں آیا، صحبت نہیں کی، نہ کبھی اس سے محبت کے تعلق کیا، نہ کچھ بھی نہیں، بس اس کو اپنے ساتھ باندھا ہوا رکھا۔ وہ بیچاری کہ نہ میں کہیں جا سکتی ہوں، نہ میں اس کے ساتھ جان چھڑوا سکتی ہوں، اب میں اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں۔ میں اپنے گھر میں جا کے اپنی امی کو بتاتی ہوں، امی کہتی ہیں ہمارے ناک کٹ جائے گی بیٹا۔ معاشرے کے بھی اپنے مسائل، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے مسائل، یہ تکلیف، یہ ایلا ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو وہ بیچاری نے یہ بتایا مسئلہ، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کے یہ زیادتی، یہ قرآن اسلام نے ایسی پریکٹسز کو ختم کیا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے ارادہ کیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ خوب سننے والا جاننے والا، یعنی 4 مہینوں کے بعد یا تو اپنی بیوی کے پاس واپس جاؤ یا کیا کرو، طلاق دے دو۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں اپنی جانوں کے حوالے سے 3 قروء، قروء کہتے ہیں حیض کی مدت کو، 3 جو مدت ہے حیض کی، 3 ٹائم پیریڈز حیض کے، وہ گزاریں، اس کے بعد ان کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائیں گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے پیٹوں میں، ان کے رحموں میں۔ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ
بیسکلی 2-3 چیزیں بتا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی طلاق ہو جائے, ایک عورت کو طلاق ہو جائے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں دینی ہیں تو آپ کا رشتہ ختم ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی عورت کے ساتھ تعلق توڑنے کے لیے 3 طلاقیں دینا ضروری ہیں. آپ 1 طلاق دیں اور 1 طلاق کے بعد اگر آپ عورت کو 3 حیض وہ اگر گزار لیتی ہے, وہ اس کی مدت ہے, عدت جسے کہتے ہیں, اس کے اندر اگر آپ رجوع نہیں کریں گے تو آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا, اس کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا, اگر آپ دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں, یعنی اس عورت کے پاس جانا چاہتے ہیں, آپ کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا, دوبارہ پورا وہ پروسیجر کرنا پڑے گا. لیکن ان 3 یعنی یہ جو عدت ہے اس کے درمیان آپ رجوع کر سکتے ہیں, واپس جا سکتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, غصے میں آ کے اکٹھے 3 طلاقیں دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں. پھر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ 3 طلاقیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں, یہ الگ بحث ہے. بہرحال تو بھائی اگر آپ نے واقعی اپنی بیوی سے جان چھڑانی ہے تو آپ بے وقوف کیوں اپنے چانسز, یعنی یہ مرد اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے کہ اپنے سارے چانسز ختم کر دیتا ہے اگر 3 طلاقیں ہوں تو. بھائی آپ نے اگر بیوی سے جان چھڑانی, آپ 1 طلاق دیں, اس کے بعد آپ رجوع نہ کرو 3 مہینے تک, 3 جو سوری بار بار میں 3 مہینے کہہ رہا ہوں, یعنی یہ 3 حیض کے پیریڈ تک اس کے درمیان آپ رجوع نہ کرو تو بس ختم ہو جائے گا معاملہ. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو اس معاملے میں چھپانا نہیں چاہیے. اب عورت کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جی مجھے طلاق ہے, تو اب عورت تنگ کرنے کے لیے مردوں کو چھپائے, کیونکہ اب حیض کب آئے ہیں, اب ظاہر ہے مردوں کو تو نہیں پتا نا کہ وہ حیض, کیونکہ وہ طلاق یافتہ ہے, کہ کب حیض آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ایسی عورت جس کا پیٹ میں یعنی اگر رحم میں کوئی بچہ وغیرہ ہو تو اس طرح کی چیزیں نہ چھپائے. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ ڈیسیجن پر انفلوئنس ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ چھپاؤ, بلکہ واضح کرو تاکہ ڈیسیجن کرنا آسان ہو. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق دے دی, اب مثال کے طور پہ شوہر کو شرم آ گئی, یعنی طلاق پوری ہوگی, مثال کے طور پہ طلاق ہو گئی, عدت بھی پوری ہو گئی, دونوں جدا ہو گئے. اب جدا ہو گئے, اب مرد صاحب کو خیال آیا کہ میں نے تو واپس جانا, مجھ سے غلطی ہو گئی. اب وہ واپس جاتا ہے تو لڑکی کے گھر والے کیا کہتے ہیں, ابھی دوبارہ آ گئے ہو, اب تم نے ہماری بیٹی کو طلاق دی تھی, اب تم ہماری بیٹی کو لینے آئے ہو, بیٹا اب تمہارے ساتھ ہم نے نہیں دوبارہ کرنا, اب ہم کسی اور جگہ پہ کریں گے. اللہ کہتے ہیں کہ شوہر کا, پہلے شوہر کا زیادہ حق ہے, پہلے شوہر کا زیادہ حق ہے کہ اگر بیوی اگر اصلاح چاہیں, اگر واقعی اس نے اپنی اصلاح کر لیا, اب وہ والے کام نہیں کرے گا, اور بیوی بھی چاہتی ہے, اور ظاہر ہے بیوی کا بھی دل یہی ہوتا ہے کہ واپس میں اسی شوہر کے پاس چلے جاؤ, پتہ نہیں کہاں پہ آگے رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن خاندان والے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں کرنا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا واقعہ ہوا, ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی, طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو گئی, جدائی ہو گئی, تو بعد میں اس کو خیال آیا شوہر کو, اس نے بیوی سے کہا کہ یار تم واپس آ جاؤ, ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں. تو اس کا جو بھائی تھا اس نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا. اس نے اللہ کے رسول نے کہا بھائی کیوں نہیں کرنے دو گے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے میری بہن کو طلاق دی, اب یہ واپس میری بہن کو دوبارہ اپنانا چاہتا ہے, دوبارہ تنگ کرنا چاہتا ہے. تو یہ آیت نازل ہوگی کہ نہیں, شوہروں کا زیادہ حق ہے, پرانے شوہروں کا. بہرحال شرط یہ ہے کہ اصلاح ہو, اگر وہ اصلاح نہیں کی پھر ضروری نہیں ہے, لیکن اگر وہ بندہ بہتر ہو گیا اور لڑائی آپ کو امید ہے کہ لڑائیاں نہیں چلیں گی اور بہتر ہو جائیں گے معاملے, تو بہتر یہی ہے کہ پچھلے ریلیشن کو دوبارہ قائم کیا جائے. اس میں بہت خیر ہے, اس میں حکمتیں ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. الطلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ ہے. کیا مطلب ہے؟ طلاق رجعی. طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس واپس جانے کی گنجائش ہے, تیسری طلاق کے بعد تو گنجائش نہیں, اسی لیے 2 طلاقیں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے. اللہ کہتے ہیں طلاق دو, اس کے بعد جب عدت پوری ہو جائے یا تو اس کو اپنے اچھے انداز سے اپنے پاس روک لو, اور یا اچھے احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. سبحان اللہ, یہ حکم ہے اللہ کا کہ جب طلاق دو تو بیگم کو رخصت کرنا ہے تو احسان کے ساتھ رخصت کرو. ہمارے یہاں کس طرح رخصت کیا جاتا ہے, اللہ معاف کرے, مار کے, دھکے دے کے, الیاذ باللہ. حالانکہ طلاق دی جاتی ہے, طلاق کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتے, اپنے کمرے سے باہر نہیں نکال سکتے, صرف آپ کو اپنا بیڈ علیحدہ کرنا ہوتا ہے اور آپ اس کے ساتھ رہتے ہو. لیکن کیا کیا جاتا ہے, اللہ معاف کرے, دھکے دے کے, اللہ معاف کرے, نکال دیا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر طلاق دینے کے بعد رخصت بھی کرنا ہے تو آپ نے احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ, اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے, أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لو سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف تم نے احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے, اور رخصت کرتے وقت یہ نہیں کرنا کہ تم نے اسے جو مہر دیا, جو گفٹ دیے کہ وہ واپس کرو. ہمارے ہاں اللہ معاف کر ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے,
نہ صرف دھکے مار کے نکالا جاتا ہے بلکہ جو سونا یا کوئی ایسے گفٹس دیے ہوتے ہیں وہ بھی واپس کھینچ لیتے ہیں، یہ واپس لے لو جی، اللہ معاف کرے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس واپس لینے کی اجازت نہیں۔ دیکھیں کتنے احکامات سخت ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم ڈرو کہ تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر نہیں ہے ان دونوں پر گناہ کہ عورت اس کے بدلے کوئی فدیہ دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظالم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے خلا کی بات کی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد تو رکھنا چاہتا ہے لیکن عورت کی بس ہو جاتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر عورت فار ایگزامپل اپنے شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو کیا کرے، کچھ نہ کچھ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ فدیہ کا مطلب یہ ہے کوئی نہ کوئی واپس کر دے، مثال کے طور پہ حق مہر واپس کر دے، جو بھی آپس میں ڈیسائیڈ ہو۔ عام طور پہ حق مہر واپس کیا جاتا ہے خلا کی موقع پر، یا تو حق مہر واپس کر دے جتنا اس نے لیا تھا، یا پھر کوئی اور چیز کہ چلو میاں بیوی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر لیں کہ چلو ٹھیک ہے تو مجھے یہ دے دو تو ہم معاملہ ختم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دونوں راضی ہو جو کسی بات پر اور عورت کوئی چیز دے دیتی ہے واپس تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے طلاق دی اس کو، پھر اگر اس مرد نے اس کو طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر نہیں ہے اس کے لیے وہ حلال اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ کیا مطلب ہے آگے میں بتاتا ہوں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ شخص جس سے اس نے بعد میں نکاح کیا وہ اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ، ان یتراجعا، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جو واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے 3 طلاقوں کے بعد، جب 3 طلاقیں دے دیں اس کے بعد وہ مرد اپنی اس بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی سیکنڈ بندے سے شادی نہ کر لے، اور وہ بندہ اپنی پسند سے اس کو طلاق نہ دے دے، اور اس طلاق کے بعد پھر دونوں آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ مراد اللہ معاف کرے، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حلالے کا کانسیپٹ ہے، اللہ معاف کرے، بہت برا کانسیپٹ ہے، اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ریلیجس طبقہ باقاعدہ بینرز لگے ہوتے ہیں کہ حلالے کی سروسز موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے شخص کے اوپر جو حلالہ کرتا ہے اور جو کرواتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کتنی بے غیرتی والی بات ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو، یار یہ پتہ نہیں غیرت کہاں پہ جاتی ہے انسان کی کہ وہ کسی غیر مرد کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے رکھتا ہے اپنے پاس، ایک رات گزار لو اس کے بعد واپس آ جانا، مر جانا چاہیے ڈوب کے مرنے کی، اتنی بے غیرتی والی بات ہے، اللہ معاف کرے۔ اور کس لیے واپس آ جائے گی؟ اور غلطی کیا کی ہوتی ہے؟ غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا اور 3 طلاقیں اکٹھی دی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، آؤ جی پیسے، تو پیسے بھی دیتا ہے اور اپنی بیوی بھی دیتا ہے ایک رات کے لیے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ حلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے شخص کے اوپر، نہ صرف لعنت کی، آپ نے کہا جو حلالہ کرنے والا ہے اس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا، ذرا سنیں، آپ نے کہا الکیل المستعار، کرائے کا سانڈ ہے یہ شخص۔ کرائے کا سانڈ کا پتہ ہے نا، یہ لوگ جو اللہ معاف کرے جو گاؤں میں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ گاؤں میں جن کے پاس لائف سٹاک ہوتا ہے نا، خاص طور پہ گائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بہت اچھا بل ہوتا ہے نا اس کو کرائے پہ لیتے ہیں تاکہ کیا کریں، آپس میں میٹ کروا سکیں، اور اس سے کیا ہوگی، اس سے آگے نسل چلے گی۔ تو وہ اچھے بل کرائے پہ رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، گاؤں میں ہوتا ہے، یہ چلتا ہے، اللہ معاف۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو حلالہ کرنے والے شخص ہیں جو پیسے لے کے کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے رکھو اور اس کے بعد ہم تمہیں جو ہے نا وہ طلاق دیں گے، پہلی بات ہے نکاح کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیں نکاح کبھی بھی، آگے اس کا ذکر آئے گا، نکاح کبھی متعین مدت کے لیے نہیں کر سکتے آپ۔ وہ متا ہوتا ہے، متا کے اندر کیا ہوتا ہے، متعین مدت کے لیے، اسپیسیفک اماؤنٹ آف پیریڈ آف ٹائم، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ تو جو بندہ نکاح کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، الا یہ کہ اللہ معاف کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے ہمیں طلاق دینا پڑ جائے۔ لیکن کبھی بھی اگر آپ کی ذہن میں یہ انٹینشن ہے نا کہ میں 6 مہینے بعد اس کو طلاق دے دوں گا، 1 سال کے بعد، یہ نکاح نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ اس کو نا قرآن مجید نے سفاحہ کا ہے، اللہ، بہت سخت الفاظ ہیں یہ ہم لوگ، اور یہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کو کس طرح پروٹیکٹ کیا نکاح اور طلاق کے مسئلے پر۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں اپنی عدت کو، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو ان کو اچھے انداز کے مطابق روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا اچھے انداز کے ساتھ ان کو رخصت کر لو۔ دوبارہ وہی حق جیسے پہلے ذکر کیا، دوبارہ تاکیداً اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو
تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تجھے اب طلاق نہیں دوں گا, اب دیکھیے تو میں تیرے ساتھ کیا رہوں, تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا اور تجھ پہ زیادتی اور ظلم کروں گا. اللہ کہتے ہیں ولا تمسکوہن ضرارا, عورتوں کو اس وجہ سے اپنے پاس نہ روکو کہ تم ان کے اوپر زیادتی کر سکو. بھئی اگر آپ کا دل نہیں ہے, آپ اس سے مطمئن نہیں تو رخصت کر دو, اچھے انداز سے رخصت کر کے کسی اور کے ساتھ شادی کر لو. ومن یفعل ذلک, اب اللہ کہتے ہیں جس بندے نے یہ کام کیا کہ عورت کو زبردستی اپنے ساتھ روکا تاکہ اس پر ظلم کر سکے, فقد ظلم نفسہ, اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, الفاظ دیکھیں کتنے سخت. اللہ کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ. جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے احکامات کا مذاق بنا رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو, علیکم, جو اس نے تم پر عطا, جو تم پر اس نے نعمت کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو اس نے اتارا تم پر کتاب سے اور حکمت سے. یعظکم بہ, وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈر جاؤ. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ بہت ہر چیز کا علم رکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں. نکاح اور طلاق کے اندر بنیادی چیز اللہ کا خوف اور ڈر. جو بندہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا ہے نا, وہ بندہ یہ سارے مسئلے سمجھتا ہے. اسی لیے نکاح کے لیے بنیادی شرط, کسی بندے کو دیکھنا ہو, کوئی اسپاؤس آپ نے چوز کرنا ہو, تو بنیادی شرط یہ ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, ڈرنے والی ہے کہ نہیں. اگر وہ ہے تو سبحان اللہ خیر ہی خیر ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم طلاق دو عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو ان کو نہ روکو, أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور یعنی معروف طریقے کے مطابق. یعنی فار ایگزامپل عدت پوری ہو گئی, اب عورت واپس, عدت پوری ہوگی, سارا معاملہ ہو گیا, ابھی طلاق, واپس وہ عورت اس کے پاس اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے خاندان والوں کو کہ ان کو نہ روکو, ان کو جانے دو اگر وہ دوبارہ اپنے پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں. ذالک یوعظ بہ, یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم واطہر, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتے تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ, جو کوئی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے. تو اگر کوئی عورت اپنی بچوں کو پورا دودھ پلانا چاہتی ہے تو 2 سال کی گنجائش ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق. اگر فار ایگزامپل ایک مرد ہے, اس کے بچوں کو ایک عورت دودھ پلا رہی ہے یا ماں دودھ پلا رہی ہے, تو ضروری ہے باپ پر کہ کیا کرے, اس کی عورت کا نان و نفقہ اپنی ذمہ داری لے. لا تکلف نفسا الا وسعها, لیکن نان و نفقہ کتنا ہونا چاہیے, معروف طریقے کے مطابق, کسی پر اس کی جان سے, اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ, نہ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے, اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. یعنی کیا ہے کہ مرد بھی جو ہے وہ اس کی بچے کی ماں کو نقصان نہ پہنچائے بچے کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے بچہ ویکنس ہوتا ہے, انسان کی کمزوری ہوتی ہے, تو مرد بھی کیا کرے, اس بچے کی وجہ سے ماں کو نہ تکلیف دے, اور ماں بھی کیا کرے, اس بچے کی وجہ سے اپنے باپ کو, اس مرد کو تکلیف نہ دے. پتہ ہے بہت اللہ معاف کرے پالیٹکس چلتی ہیں, عورتیں جو ہیں اللہ معاف کرے ایسے کام کرتی ہیں, بچے کی وجہ سے ایکسپلائٹ کرتی ہیں مردوں کو, اور مرد بھی کیا کرتے ہیں اللہ معاف کرے بچے کی وجہ سے ماں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جب خاص طور پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. وعلی الوارث مثل ذلك, اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور, پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے, فلا جناح علیہما, تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں. تو اگر فار ایگزامپل میاں بیوی آپس میں کہتے ہیں, ان کی طلاق ہو گئی ہے لیکن بچہ چھوٹا ہے, دودھ پینے والا ہے, میاں بیوی کہتے ہیں, پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتے, میاں بیوی میوچولی آپس میں کہہ دیتے ہیں ان کی طلاق ہو گئی, میاں بیوی سے مراد مرد اور عورت, تو بچے کو اگر نہ پلائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم چاہو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو, فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے ان کو دینا ٹھہرا. کیا مطلب ہے, میاں بیوی کی طلاق ہو گئی, بچہ بھی چھوٹا ہے فار ایگزامپل, اب کیا ہے, 2 آپشنز ہیں. میاں بیوی آپس میں یعنی مرد اور عورت آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہمارا ریلیشن ختم ہے, تو باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلا دوں گا, تم چھوڑ دو. عورت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنا بچہ لے, میں جاتی ہوں, آپ اپنا بچہ لے, بات ختم ہوگی. دوسری آپشن یہ ہے کہ باپ کہتا ہے کہ دیکھو تم اس کی ماں ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہی اس کو دودھ پلاؤ, تو ماں کہے گی ٹھیک ہے میں پلا دیتی ہوں, لیکن اب باپ چونکہ دودھ پلوا رہا ہے بچے کو اس عورت سے, تو اب ضروری ہے کہ باپ اس عورت کو کیا کرے,
اس کو نانو نفقہ دے. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ نے کس طرح عورت کو پروٹیکٹ کیا اور کتنے بینیفٹس ہیں عورت کو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. والذین یتوفون منکم, اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے. ویذرون ازواجا, اور وہ بیویاں چھوڑیں. یتربصن بانفسہن, وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو. 4 اشہر وعشرہ, 4 مہینے 10 دن. تو بیوہ عورت کی کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں, جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں دستور کے مطابق معاملہ کریں. یعنی اگر ایک عورت فار ایگزامپل بیوہ ہو گئی ہے, 4 مہینے 10 دن کے بعد اب عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے, اس کی مرضی, آپ اس کو نہ روکو. اور اگر وہ چاہتی ہے کہ میں نہیں نکاح کرنا چاہتی, کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے, پھر ان کا دل نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور سے نکاح کریں, تو اب آپ ان کو فورس نہ کرو کہ نہیں تم نے اب نکاح کرنا ہے. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس عورت کو اجازت دو کہ وہ اپنی ایموشنل اسٹیٹ کے مطابق جس طرح چاہے وہ رہے تو وہ رہ لے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو. ولا جناح علیکم, اور نہیں تم پر کوئی گناہ. فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم, کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایہ میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ. اب فار ایگزامپل ایک عورت ہے, وہ بیوہ ہو گئی ہے, اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا, اب وہ عدت پورا کر رہی ہے. اب ایک مرد کہتا ہے کہ یار یہ عورت بڑی خوبصورت ہے, یہ بڑی, میں نے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب وہ عدت میں ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اشارتاً اسے کہہ دو کہ بعد میں جب تمہاری عدت پوری ہوگی تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے اور بھی لوگ ہوں گے جو کرنا چاہتے ہوں گے, تو وہ پہلے ہی ایک بندہ اشارتاً کہہ دے تو اس کی اجازت ہے, یا پھر دل میں چھپائے رکھے, جیسے ہی ختم ہوگا میں اس کو فوراً نکاح کا پیغام بھجوا دوں گا. علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ جانتے ہیں تم جلد ان سے ذکر کر دو گے. ولکن لا تواعدوہن سرا, لیکن ضروری ہے ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم کوئی معروف کے مطابق بات کر لو. کیا مطلب ہے؟ عورت ہے, اس کی بیوہ ہو گئی ہے, 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. اب ایک مرد کہتا ہے کہ یار میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس عورت سے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ کوئی اور اس کو نکاح کا پیغام نہ بھیج دے. تو اب یہ کہ آپ اشارتاً کوئی بات کہہ دو اس کو, یا پھر کوئی ایسی معروف طریقے کے مطابق بات کر لو جو چیز معاشرے کے مطابق غلط نہیں سمجھی جاتی, تو آپ وہ ایک انڈائریکٹلی کنایتاً بات کر سکتے ہو. لیکن خفیہ وعدہ کر دینا, خفیہ طریقے سے چھپ کے کہ بھئی تم نے میرے ساتھ ہی شادی کرنی ہے, میں تم سے ریڈی ہوں, مطلب میں کرنے کے لیے تیار ہوں, 4 مہینے گزار لو 10 دن, تو یہ والے وعدے نہ کرو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور نہ نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ کرو. حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کو پہنچے. جب تک ان کی عدت پوری نہیں ہوتی تب تک نکاح کا وعدہ نہ کرو اور نہ اس کے بارے میں فیصلہ کرو, حتمی فیصلہ. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ یعلم ما فی انفسکم, اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں, جو تمہارے دلوں میں بات چل رہی ہے نا, چاہت, وہ اللہ کو خوب پتہ ہے. فاحذروہ, تو اللہ سے ڈرو. واعلموا, اور جان لو کہ ان اللہ غفور حلیم, اللہ بخشنے والے اور حلم والے ہیں. لا جناح علیکم, نہیں تم پر کوئی گناہ. ان طلقتم النساء, اگر تم طلاق دو عورتوں کو. ما لم تمسوہن, جن کو تم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا. کیا مطلب ہے؟ کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم نہیں کیا. او تفریضوا لہن فریضہ, یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. او ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف, اور انہیں خرچ دو خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق, اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے معروف طریقے کے مطابق. حقا علی المحسنین, یہ نیک لوگوں پر نازم ہے. آگے میں اگلی آیت پڑھتا ہوں تو اس سے وضاحت ہو جائے گی بات. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اور اگر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا, سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور تم نہ بھولو ایک دوسرے کے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور نہ تم بھولو جو فضل تمہارے درمیان ہے, یعنی جو احسان کرنا تمہارے درمیان ہے اس کو نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. ان آیات میں کیا ذکر ہے؟ اصل میں ایک حالت ایسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندے نے ایک عورت سے نکاح کر لیا لیکن ابھی مہر مقرر نہیں ہوا, اور عورت نے اس مرد نے اس کو ابھی اس کے ساتھ کوئی ہم بستری بھی نہیں کی, کوئی مباشرت بھی نہیں کی, اس سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی کسی وجہ سے. تو اب کیونکہ مہر مقرر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی دے دلا کے اس کو رخصت کرو. ایسا نہیں کہ بس اس کو گھر رخصت کر دو, کوئی گفٹس وغیرہ دے کے, کوئی بات نہیں, اس کا دل رکھنے کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا یعنی اس چیز کی اہمیت دی ہے کہ عورت کو جب رخصت کیا جا رہا ہے تو اچھے انداز سے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ آپ نے مہر مقرر کر دیا, مثلا 50,000 روپے مہر ہوگا, ٹھیک ہے, ڈاوری جسے ہم کہتے ہیں. اب جو مہر ہے 50,000 روپے کا,
جب آپ نے اس کو بھی ٹچ نہیں کیا تو اب یہ نہیں کہ کیونکہ میں نے تم سے کوئی لذت حاصل نہیں کی ہے، ہم نے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تو اب یہ 50,000 دے بھی دیا فار ایگزامپل آپ نے، تو آپ اسے واپس لے لو. نہیں، آپ لے سکتے ہو لیکن آدھی رقم واپس لو. لیکن اگر تم معافی کر دو، کوئی بات نہیں کہ تم پورا ہی رکھ لو، کوئی بات نہیں، ہمارا معاملہ نہیں چلا لیکن میں تم سے واپس نہیں لینا چاہتا، اگرچہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں بنا آپس میں، اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر. اور اللہ کہتے ہیں کہ اس فضل کو نہ جو تمہارے درمیان اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو جو اللہ نے بڑا بنایا نا، ان کو اپنا بڑا پن نہیں بھولنا چاہیے. سبحان اللہ، دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے بات کی. اللہ نے کہا احسان کرو بیوی کے ساتھ، اس کو رخصت کر رہے ہو گفٹس دے کے، دے دلا کے رکھو، اور اگر کوئی چیز تمہارے اوپر بنتی بھی پھر بھی اس کو معاف کر دو، کوئی بات نہیں، میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں معاف کرتا ہوں، تم جاؤ، تمہیں میں آزاد کرتا ہوں. حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے. فإن خفتم، پس اگر تم ڈرو، فرجالا او رکبانا، تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار ہوتے ہوئے تم اللہ کا ذکر کرو. فإذا امنتم، یہ نماز پڑھو، فإذا امنتم، پس جب تم امن پاؤ، فاذکروا اللہ، پس اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں نماز کی اہمیت کیا ہے. آپ کو پتہ ہے نماز کے دوران، نماز بعض اوقات جنگ کے دوران، سبحان اللہ، اس کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جنگ کے دوران اگر آپ کو موقع ملے خوف کی حالت میں نماز پڑھیں تب پڑھ لیں، ورنہ لڑائی کے دوران چلتے چلتے نماز پڑھ لیں، جیسے مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، جنگ کے دوران امیجن کریں، اور ہم کیا اللہ معاف کرے، ذرا سوچ سکتے ہیں ہم کہ جنگ کے دوران بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ جس طرح مرضی پڑھیں. نماز کا ٹائم ہو گیا کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے گن پکڑی ہوئی ہے، کسی بھی حالت میں کھڑے کھڑے جہاں پہ بھی جس طرح پڑھ سکتے ہیں، اشارتاً جو بھی جس طریقے سے نماز پڑھیں. اللہ معاف کرے. اور ہم کیا ہے اللہ معاف کرے، ہم کیا تصور، تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان و نفقہ کی وصیت کریں، ان کو گھر سے نکالے بغیر. اب فار ایگزامپل اگر ایک مرد ہے، یہ اگلا حکم ہے کہ اگر ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کی بیوی ہے، اب اس کو پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، میری بیوی کا کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ میں چلا جاؤں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے، جائز وصیت، کہ میری بیوی جو ہے اس کو 1 سال تک اس گھر سے باہر نہ نکالا جائے، وہ 1 سال تک یہاں پہ رہے اور اپنے معاملات کو دیکھے، جب اس کی شادی ہو جائے یا اس کا کوئی اور معاملہ ہو تب وہ چلی جائے، اور اس کو نان و نفقہ بھی دیا جائے. سبحان اللہ. فإن خرجنا، پس اگر وہ خود جانا چاہیں، نکلنا چاہیں، فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر عورت خود کہتی ہے کہ میں نے عدت پوری کیا، میں جانا چاہ رہی ہوں، تو کوئی بات نہیں، چلے جائے، لیکن اس کو گھر سے نہ نکالا جائے. اللہ معاف کرے. دیکھیں کتنے ہمارے یہاں کتنا ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے اس معاملے میں. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اگر وہ خود نکلنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں جو دستور کے مطابق، جو معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کریں وہ کر لیں. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقے کے مطابق نان و نفقہ لازمی ہے. حقا علی المتقین، یہ نیک لوگوں کے اوپر لازم ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنے احکام کو تاکہ تم سمجھو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا تم مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ بہت فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے. تو یہ ایک قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں وضاحت نہیں کون سی قوم تھی. بہرحال یہ ایک موت کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈر کے بھاگے کہ کسی طریقے سے ہم فرار ہو جائیں گے اور ہم موت سے بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ویسے ہی مار دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب تم موت سے ڈر کے بھاگے ہو تو تم کیا خیال ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو؟ تو اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ یہ کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کر سکیں اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ شخص جو اللہ کو قرضہ دے، قرضہ حسنہ. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر وہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو بندہ قرضہ حسنہ دیتا ہے، قرضہ دیتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو قرضے کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں، اللہ اس کو بڑھا کے بہت بڑھا دیتے ہیں اس کا اجر. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مالی طور پہ لوگوں کو تنگ دست بھی بناتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے؟
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جالوت اور داود علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ آپ کو پتہ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل بہت زیادہ ان میں اخلاقی برائیاں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم حکمران یا ایک ظالم سپہ سالار ان پہ مسلط کر دیا، جس نے آ کے ان کو بہت بری طرح مارا۔ بہرحال تنگ آ کے انہوں نے کیا کیا، جو اس وقت نبی تھے جن کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا شمویل، جس کو انگلش میں سیمیول بھی کہتے ہیں، سیم شارٹ فارم میں، تو وہ نبی موجود تھے، ان سے کہا، انہوں نے کہا جا کے دعا کی کہ آپ ایسا کریں، ان سے جا کے کہا، التجا کی کہ آپ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، اس کے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں گے اور کیا ہوگا، اللہ ہمیں فتح دے دے گا۔ تو یہ اس کا واقعہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے ابعث لنا ملکا نقاتل، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ مل کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلون، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم نہ لڑو، یعنی تم ابھی تو باتیں کر رہے ہو کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، ہم جہاد کریں گے، اگر اللہ نے واقعی بادشاہ مقرر کر دیا اور تمہیں کہا کہ جاؤ جہاد کرو، جہاد کوئی آسان تھوڑی ہے، تو تم کیا واقعی تیار ہو جہاد کرنے کے لیے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہے ہمارے گھروں سے، اور اسی طریقے سے ہماری اولادوں کو ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دی گیا، ہمیں اتنی بری طریقے سے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کیوں نہیں ہم جہاد کریں گے؟ ضرور ہم جہاد کریں گے، ہم کبھی اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے اکثر کیا کرے، وہ پھر گئے، بھاگ گئے، سوائے چند لوگوں کے۔ تو ایسے ہی ہے، انسان ہمیشہ وعدے کرتا ہے کہ اللہ مجھے دے دے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چل ٹھیک ہے میرے بندے کر، میں تجھے عطا کروں گا، تو محنت کر تھوڑا سی، تو انسان کیا کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی نے ان کو، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ کے مقرر کر دیا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، انہوں نے کہا کہ کیسے اس کی ہم پر بادشاہت ہو سکتی ہے، وہ کیسے ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم زیادہ بادشاہ بننے کے لائق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کیوں؟ اس کے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی امیجن کرے کہ ان کا سٹینڈرڈ کیا تھا، ان کا سٹینڈرڈ یہ تھا کہ بادشاہ وہ ہونا چاہیے، لیڈر وہ ہونا چاہیے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، نہ کمپیٹنس، نہ اسکل، نہ کچھ، نہ کردار، نہ کیریکٹر، کچھ بھی نہیں، صرف کیا، جس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، یہ ان کا کردار، اسی وجہ سے تو مار کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بادشاہ بنا دیا، کیونکہ مفسرین بیان کرتے ہیں طالوت بیچارہ ایک مزدور آدمی تھا، لیکن ویسے کمپیٹنس اور اسکل میں بہت آگے تھا، تو اللہ نے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ کے طور پہ تم پہ مقرر کیا ہے، چنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو علم اور جسمانی قوت میں بہت زیادہ، اللہ نے یہ اسکل، یعنی اللہ نے اس کو وسعت دی ہے علم میں اور جسم میں، یعنی اس کے پاس دو ایسی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے بادشاہ بنایا، ایک اس کے پاس علم ہے، کمپیٹنس جسے کہہ سکتے ہیں، اور جسم اس کے پاس جسمانی قوت ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی ملکیت دیتا ہے، بادشاہ بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی نشانی کی، کہتے چل ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ بادشاہ ہے یہ، لیکن اس کی کوئی نشانی بتائیں۔ انہوں نے کہا اس کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے سکینت ہوگی، تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی، مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اس چیز سے، یعنی بچی ہوئی چیزیں کیا ہوں گی، آل ہارون اور آل موسیٰ کی کچھ بچی ہوئی چیزیں اس میں ہوں گی، اور اس کو اٹھا کے لے کے آئیں گے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو تابوت سکینہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، تو معروف یہی ہے کہ جب یہ سپہ سالار آیا جالوت، اس نے کیا کیا کہ وہ تابوت سکینہ اٹھا کے لے کے بھاگ گیا، اور اس کے بعد اور بنی اسرائیل اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، یعنی وہ اس کو ایک اچھے اومن کے طور پہ، گڈ اومن کے طور پہ لیتے تھے، اسے اچھا شگون لیتے تھے۔ تو جب یہ چلا گیا تو بیچارے بڑے مایوس ہو گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ نبی تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ طالوت کی نشانی یہ ہے بادشاہت کی کہ یہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اٹھا کے ان کے پاس لے کے آئے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ بیل تھا، اس کے پیچھے کارٹ تھی، اس کے اندر یہ جو ہے نا تابوت سکینہ واپس آ گیا۔ اور کیسے آیا؟ کیونکہ جس جگہ پہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا وہاں کے لوگوں کے اندر ایک پلیگ پھیل گئی، وبا پھیل گئی، تو انہوں نے کہا یہ اس تابوت کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔
فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس شہر سے اس نہر سے پانی پیا تو وہ مجھ میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس سے کچھ چکھا، جس نے اس سے کچھ بھی نہ چکھا، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لیا۔ تو جب لشکر نکلنے لگا، گرمی تھی، مفسرین بیان کرتے ہیں، تو لمبا سفر تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب تم سفر کرنے کے لیے جہاد کے لیے جا رہے ہو تو رستے میں ایک نہر آئے گی اور اس میں پانی ہوگا پینے کے لیے، تو تمہاری آزمائش اور ٹیسٹ یہ ہے، اللہ تمہیں آزمائے گا، تم نے ادھر سے پانی نہیں پینا، تم نے اپنی پیاس کو کنٹرول رکھنا ہے، اور جس نے پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، اور جس نے اس میں سے کچھ بھی نہ پیا تو وہ میرے لشکر کا پارٹ ہوگا۔ ہاں یہ گنجائش ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ میں جتنا پانی آ گیا تو وہ تم پی سکتے ہو۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، ان سب نے اس وقت کیا کہا، جی ضرور جی، ہم تو جانے دینے نکلے ہیں، ہم کیا پانی نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو جان دے سکتے ہیں، پانی بھی چھوڑ دیں گے۔ تو جب پانی آیا سامنے اور تھکاوٹ سے برے حال تھی، گرمی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، سارے اس پہ پل پڑے، ساروں نے خوب پانی پیا سوائے تھوڑے لوگ۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب وہ طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، اس پانی سے نکل گئے، آگے چلے گئے، اور یہ پیچھے رہ گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ اب کیا ہوا، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کوئی ہزاروں میں تھے، کوئی میرے خیال ہے 70 یا 80 ہزار کا کوئی فگر مفسرین ذکر کرتے ہیں، اور یہ سب جب پانی پینے لگ پڑے تو اس میں سے صرف تقریباً 300 کے قریب کچھ لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی ساروں نے پانی چھوڑا، اور یہ وہ 300 اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ اور جب یہ وہاں پہ آگے گئے تو وہاں پہ جا کے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری بس ہوگی، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اب ان 300 کے اندر بھی کچھ تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کیا کہا، جو سچے ایمان والے تھے، انہوں نے کہا، جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے، جن کو آخرت پہ یقین تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو غالب ہو گئیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو حوصلہ دیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے فگرز ہیں، بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، قالوا ربنا، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا ربنا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈھیل دے، ہمیں صبر عطا کر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ہماری مدد کر کافروں کے خلاف۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے، پھر انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ وقتل داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ تو داود علیہ السلام اس ٹائم اس لشکر کا پارٹ تھے جن کو بعد میں اللہ نے نبی بھی بنایا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک یعنی بادشاہت عطا کی اور حکمت عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اسے سکھایا جو چاہا۔ تو داود علیہ السلام نے پھر کو اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت کا علم دیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی۔ تو یہاں پہ اللہ نے ایک اپنا نیچرل فینومینا بتایا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار نہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے اور شکست دیتا ہے۔ تو یہ تلک الایام نداولها بین، دنیا کے اندر بعض اوقات کفر غالب آ جاتا ہے، بعض اوقات ایمان غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ جو کشمکش ہے حق و باطل کی، یہ ضروری ہے، یہ دنیا میں یہ قائم رہے گی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، ہم سناتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وانک لمن المرسلین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا الحمدللہ جزء مکمل ہو گیا۔